الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت و اکرام کے لائق برادران اسلام، عزیز اور دوستو، گزشتہ جمعہ واقع معراج کی اہمیت اور اس کے کچھ اسباب بیان ہوئے تھے، بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ گزشتہ عرض کیا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنی عظمت دی کہ وہ تصور سے بھی بلند ہے۔ بہت عزت اللہ نے عطا فرمائی، فرشتے عش عش کر اٹھے، پوری کائنات جھوم اٹھی۔ لیکن یہ جو عزت والا سفر ہوا ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہوا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ تھا نبوت سے لے کے ابتدائی 10 سال میں آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ جتنی دولت تھی وہ بھی دین کے پھیلانے میں ختم ہو گئی، اور پہلے سے عزت تھی اور دعوت و تبلیغ کی وجہ سے سارے کے سارے دشمن ہو گئے، اور آپ کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ پھر اکیلے ہو گئے، اور پھر آپ کے اوپر جانی حملے بھی ہوئے، قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ چچا کا بھی انتقال ہو گیا اور غمگسار اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے موقع پر معراج ہوئی ہے، جبکہ حضور نے اپنے آپ کو بالکل زیرو لیول پہ پہنچا دیا تھا۔ قربانیاں دیتے دیتے اب کھونے کے لیے اور کچھ بھی نہیں بچا تھا، سب کچھ حضور نے لٹا دیا تھا۔ پھر اللہ نے پھر اس کے بدلے میں آسمانوں پہ بلایا، ساری کائنات کا مشاہدہ کروایا، آپ کی عزت ظاہر فرمائی۔ فرشتوں نے جو ہر جگہ استقبال کیا، نبیوں نے ہر جگہ استقبال کیا، نبیوں کی امامت آپ کے ذریعے سے کروائی گئی، یہاں تک کہ 7 آسمانوں سے گزار کر حضیرت القدس میں آپ کو بلایا گیا، اللہ تعالیٰ کے خاص گویا علاقے میں آپ کو بلایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کی بات چیت ہوئی۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ بلندی قربانیوں کے بعد عطا کرتے ہیں، اور بندہ جب اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو اللہ اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ جب کام دیتے ہیں تو دام بھی اونچا دیتے ہیں۔ پہلے ہی سہولتیں ڈھونڈنا، پوری عزتوں کا، راحتوں کا انتظام پہلے کر کے پھر دین کی خدمت کا جذبہ دل میں رکھنا، تو یہ درست ترتیب نہیں ہے۔ پہلے قربانیاں ہیں، پھر عزتیں۔ پھر سفر معراج کی تھوڑی سی تفصیل سامنے آئی ابتدائی، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مناظر دکھوائے، برے اعمال کی سزائیں کیسی شکل اختیار کریں گی، نیک اعمال کیسی شکل اختیار کریں گے، آپ کو مشاہدہ کروایا گیا۔ جنت اور دوزخ کی سیر ہوئی۔ تو تھوڑی سی تفصیل جو ہے گزشتہ، مختلف گناہوں کی سزا کس طرح آپ کو تمثیل سے سمجھائی گئی۔
اس کی تفصیل آئی تھی۔ اس میں جو ہے متکبرین، لڑنے والی عورتیں اور امانت میں خیانت کرنے والے، بے نمازی اور شہوت کی باتیں ہمیشہ سوچتے رہنے والے، چغلی کرنے والے، مختلف لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے اس کی شکلیں سامنے آئی تھیں گزشتہ۔ بہرحال جنت اور دوزخ کی عالم بالا کی سیر کے بعد ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اب رک گئے اور حضور سے فرمایا کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کا علاقہ تھا جہاں فرشتے جا نہیں سکتے۔ ادب کی بات بھی ہے اور دوسرے اللہ کے نور کی بات بھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھ لیا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیونکہ مسلسل اللہ کی طرف سے پیغام لاتے تھے تو ایک شوق تھا حضور کو بھی دیدار کا، تو شوق سے پوچھا آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ تو پیغام لاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل یہ سنتے ہی کانپنے لگے، جیسی بات اللہ کو دیکھنے کی آئی کانپنے لگے، اور وہ کانپتے کانپتے سکڑنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے ہیں، 600 پر ان کی بہت بڑی، لیکن وہ کانپتے کانپتے چڑیا کی طرح ہو گئے، سمٹ گئے ایک دم، اور ڈر کے ساتھ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ اتنی بڑی ہستی ہے، ان کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے آگے 70,000 پردے رکھے ہوئے ہیں، ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ جو سب سے آخر میں جو پردہ ہے، آخری والا، 70 کے بعد آخر والا، اس پردے کے قریب بھی میں پہنچ جاؤں گا تو جل کے ختم ہو جاؤں گا۔ ڈائریکٹ اللہ کو کون دیکھ سکتا؟ تو بہرحال اللہ کے قرب کا ایک مقام ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اب حضرت جبرائیل سے زیادہ طاقتور تو کوئی فرشتہ ہے نہیں، لیکن وہ بھی ایک حد کے آگے رک جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے وہ کہتے ہیں کہ اب آپ تشریف لے جائیے آگے، وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سے اکیلے میں تنہائی میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کا دیدار ہوا، ایک اللہ تعالیٰ کے نور کے دیدار کا تذکرہ۔ اب وہاں اللہ کے نبی نے ایک نور دیکھا، ایسا کوئی بالکل کوئی شکل ہو ایسا نہیں دیکھی، ایک نور دیکھا وہاں۔ اس وجہ سے صحابہ میں بحث ہے اس میں کہ دیکھا نہیں دیکھا، تو جمہور صحابہ تو کہتے ہیں کہ دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں، کہاں دیکھ سکتے ہیں، ایک نور دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا کہا مانا ہے، انہوں نے بھی یہی مانا ہے کہ ایک نور دیکھا۔ بات چیت ہوئی وہاں، تو اللہ کے جلووں کے دیکھنے کا ایک تذکرہ قرآن میں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور دوسرے نزول کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب یہ وَرَآهُ کس کو دیکھا؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں جبرائیل کو دیکھا، خاص شکل میں، ہوتے تو ہمیشہ دیکھتے ہی تھے، لیکن سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے معراج کے سفر میں تو وہاں جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے۔ یہاں زمین پہ ایک مرتبہ صرف 2 پر کھولے تھے انہوں نے، وحی کے ابتدائی دنوں میں جب کچھ دن وحی رک گئی تھی تو حضور بہت غمگین تھے، جبرائیل کی ملاقات کا بہت شوق تھا، جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لیں، اتنا زیادہ بے چینی تھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل جب نظر آئے تو 2 پر کھولے تھے اور اس کے پیچھے پورا آسمان چھپ گیا تھا، پورا افق پہ پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن یہ سدرۃ المنتہا کے پاس انہوں نے پورے اپنے پر کھولے، اصلی شکل میں دیکھا، 600 پر ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جبرائیل کو دیکھا ہوں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہاں سدرۃ المنتہا جو کائنات کے آخری سرے پر ایک درخت ہے،
بہت ہی شاندار درخت، بہت ہی خوبصورت درخت، اس کا نام ہے سدرہ۔ سدرہ عام طور پر تو سدر جو ہے بیری کی جھاڑیوں کو بولتے ہیں، لیکن اس کی اصل تشریح وہ نہیں ہے۔ وہاں جو دیکھا تھا بیری کے جو درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، وہ تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، پتے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں کوئی روب، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ ایک سائنٹسٹ ہندوستان کے، انہوں نے نباتات قرآن پہ ریسرچ کیا ہے، قرآن میں جن پودوں کا ذکر ہے، تو انہوں نے جو ہے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ یہ سدرہ سے مراد یہ ایک بہت ہی خوبصورت درخت ہوتا تھا پہلے، جو سبا کا جو بانڈ ٹوٹا تھا، یمن میں ایک ریاست تھی ملکہ سبا کی، بڑی خوشحال ریاست تھی، تو اس ریاست کا جو باندھ تھا وہ ٹوٹا، سیلاب سے جو ہے پورا علاقہ تباہ ہو گیا۔ تو اس زبردست سیلاب کے موقع پر یہ سدرہ نام کے درخت ختم ہو گئے۔ انہوں نے فوٹو دیا ہے، ابھی بھی کہیں ایک جگہ ہے۔ تو وہ بہت بڑے درخت ہوتے تھے اور اس کی لکڑی میں خوشبو ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو محلات بنائے ہیں اسی خوشبودار لکڑی کے، سدرہ کے بنائے۔ اور وہ سیلاب کے بعد وہ بڑے بڑے چونکہ درخت تھے وہ ختم ہی ہو گئے، اور پھر جب تباہی آئی تو اس کے بعد پھر بیری کے درخت اگے، تو بیری کے درختوں کا نام بھی سدرہ پڑ گیا، سدر پڑ گیا، ورنہ اصل میں وہ بہت ہی خوبصورت درخت ہوا کرتے تھے۔ تصویر بھی دی انہوں نے، بہت خوبصورت، اس کے بڑے بڑے پتے، خوشبودار لکڑی۔ تو اس کائنات کے سرے پر، انتہا پر بھی ایک درخت ہے، اس کا نام ہے سدرہ، بہت ہی خوبصورت درخت ہے۔ تو اور وہیں جنت المأویٰ ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، سدرۃ المنتہا، کائنات کی اینڈنگ پہ جو سدرہ کا درخت ہے، وہاں پر اللہ کے جلووں کا دیدار ہوا، مختلف جلووں کا۔ عندہا جنت المأویٰ، وہیں پر جنت المأویٰ موجود ہے، مختلف جنتیں ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں، تو جنت المأویٰ وہیں ہے۔ تو اس درخت کی بڑی عظمت بیان ہوئی ہے، 7 جنتوں کا تذکرہ ملتا ہے، الگ الگ طبقات ہیں، جہنم بھی کئی ہیں اور جنتیں بھی کئی ہیں، طبقات الگ الگ ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، جو سب سے اوپر ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے۔ جو لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے ان کو اپنے سروں پر اوپر اللہ کا عرش نظر آئے گا۔ تو معراج کے وقت جب آپ سدرہ پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر خاص قسم کے انوارات اور خاص قسم کی تجلیات اس درخت پہ آپ نے مشاہدہ فرمائی۔ بڑے بڑے اس کے پتے تھے خوبصورت، ان پتوں پر ہر طرف فرشتے سنہرے پروانوں کی شکل میں جگمگ کر رہے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا وہاں کا کہ کائنات کی کوئی مخلوق اس خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بیان کرنے کے لیے سامنے والے جو چیز دیکھے ہوئے ہیں اسی کی مثال دے کے بیان کرنا پڑتا ہے۔ سامنے والے نے کوئی چیز کبھی دیکھی ہی نہیں ہے اور اس جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو پھر سمجھا نہیں سکتے۔ تو چونکہ وہ مناظر کسی نے دیکھے ہی نہیں، کسی مخلوق نے، تو اس لیے اس حسن کو، اس خوبصورتی کو، وہاں جو جلوے تھے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی وہاں کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو وہ اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، وہ پراسرار قسم کی چیز تھی، اس لیے اللہ نے بھی اس کی تشریح نہیں کی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کے اس عظیم درخت پر چھا گئے مختلف جلوے، جو کچھ کے چھا گئے، اب وہ کیا تھے اللہ نے نہیں، اس کو سسپینس میں لگا، اس لیے کہ وہ بول ہی نہیں سکتے، وہ سمجھ بھی نہیں آتی، بس چھایا، جو چھایا بس تم کو کیا بتائے، تو تمہاری ادراک سے آگے کی چیزیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اب اس قسم کے جلوے دیکھ کے تو ہوش اڑ جانا چاہیے تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق بہت بلند تھا،
تو آپ کے ہوش اڑے نہیں. اس وقت بھی پورے ادب کا لحاظ رکھا. تو اللہ تعریف کر رہے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. لیکن میرے نبی کی نگاہ جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکی نہیں, اور جو حد ہے اس سے آگے بڑھی نہیں, پورے با ادب رہے اتنے جلووں کے باوجود. اب یہاں کوہ طور پہ چھوٹا سا جلوہ ہوا تھا تو حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے, ہوش ہی ختم ہو گیا تھا. لیکن حضور کے قلب کو پہلے سے دھویا گیا تھا, حضور کے اندر پہلے سے وہ صلاحیت روحانی پیدا کی گئی تھی کہ جبرائیل سے بھی آگے جا سکیں, پھر دیکھ سکیں, اور دیکھتے وقت بھی باہوش رہے, کیونکہ اللہ کی ہستی ادب والی ہستی ہے. وہاں دنیا کے عاشقوں کی طرح سے بے خود ہونے کی اجازت نہیں ہے, عظمت کا مقام ہے. اس لیے حضور کے ہوش کو برقرار رکھا گیا. تو اللہ تعریف کر رہے ہیں ما ذاق البصر, پورے ادب سے مشاہدہ کیا. وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, بے شک اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں. تو صحیح احادیث میں تشریح ہے اس درخت کی, جلوے وغیرہ کی, کہ وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے, اور پھر وہ چلا گیا ہے 7ویں تک, اور 7ویں آسمان کے اوپر اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. اتنا بڑا درخت ہے وہ, اور اس کے پتوں پر قسم قسم کے فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں. اللہ کی تسبیح کا ایک مرکز ہے وہ, اور ایک ایسا سنگم ہے جہاں پر میٹیریل سے بنی ہوئی دنیا ختم ہو جاتی ہے, یہ کائنات ختم ہو جاتی ہے. وہاں سے پھر نور کی دنیا ہے, الگ علاقہ ہے وہ, وہاں کے احکام الگ ہے, وہاں کے اصول الگ ہیں. اور اس کے بعد سدرہ سے نیچے کی دنیا الگ ہے. تو سدرہ کی نیچے کی دنیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اوپر سے جو بھی چیزیں نازل ہوتی ہیں سدرہ سے اوپر, وہ روحانی دنیا کی اس کی شکل ہوتی ہے. سدرہ پر پہنچنے کے بعد شکل بدل جاتی ہے. جو بھی دنیا میں جو چیز آتی ہے سدرہ کے بعد اس کی شکل بدل جاتی ہے. بہرحال یہ بہت گہرا موضوع ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر حجت اللہ البالغہ پڑھیں گے تو اس قسم کی بحثیں سمجھ میں آئیں گی. تو ایک کیفیت بدل جاتی ہے وہاں سے. عالم خلق اور عالم امر کے بیچ میں وہ حد ہے. وہ عالم امر وہ ہے جہاں صرف حکم سے ہی کوئی چیز بن جاتی ہے, وہاں میٹیریل کا یوز نہیں ہے. عالم خلق وہ ہے جہاں اللہ نے مختلف میٹیریل سے دنیا کو بنایا ہے. تو وہاں کا کے احکام الگ ہیں, یہاں کے الگ ہے. تو اس کا سنگم ہے وہ سدرۃ المنتہا. اور فرمایا اس کی جڑ سے ہی یہ دنیا کی بڑی بڑی جو نہریں ہیں بیسک, اس کی جڑ سے ہی نکلی ہوئی ہے. اب دنیا کے اندر قدیم سے نہر فرات ہے, نیل ہے, بڑی بڑی جو پانی کے دریا ہیں. فرمایا اس کی اصل جڑ وہاں ہے. ایسے ہی جنت میں جو نہر کوثر ہے سب سے اعلیٰ, اس کی جڑ بھی اسی درخت کے نیچے سے ہے. اور قیامت کے دن اسی نہر کوثر سے گویا نالی کھینچ کے پانی کا حوض ہوگا. وہ حوض کوثر ہے جس سے پیاسوں کو پانی پلایا جائے گا. تو ایک عجیب چیز ہے بہرحال. اور درخت کو تجلیات الہی سے کچھ خاص رشتہ ہے درختوں کو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو چھوٹا سا دیدار ہوا وہ کوہ طور پہ درخت پہ ہی ہوا. ایک درخت کے ٹہنی میں نور نظر آیا. اور گوتم بدھ کو بھی جو ہے گیان حاصل ہوا ہے, وہ بھی درخت میں ہی نور نظر آیا. اب گوتم بدھ وغیرہ ایسی شخصیات ہیں جن کو نام لے کر تو نبی نہیں کہا جا سکتا, لیکن ان کی تعلیمات اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں. نبی نہیں ہے بھی نہیں بول سکتے, مگر جس طرح کی تعلیمات اب پھیلی ہوئی ہیں وہ تو سب غلط سلط تعلیمات لوگوں نے ملا دی ہیں. اور ذوالکفل کا جو نام آتا ہے قرآن مجید میں, تو بعض محققین نے کہا کہ یہ گوتم بدھ سے متعلق ہو سکتا ہے. تو بہرحال ایسے ہی چونکہ تذکرہ ہے تو تھوڑی تفصیل عرض کر رہے ہیں. نام لے کے تو نہیں مان سکتے. عموماً یہ ہے کہ ہر دنیا کی ہر قوم میں نبی آئے ہیں جن کی کتابوں میں بھی توحید کی باتیں ملیں گی, امکان ہے کہ وہ نبی ہوں. تو بہرحال ان کو بھی جو ہے گیان ملا تھا درخت کے پاس.
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ایک خاص جو تجلیات دکھائی گئی ہیں وہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا نہیں ہوا تو حضرت حسن بصری وہ کہتے ہیں کہ ہوا ہے 2 مرتبہ۔ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے لقد رآ محمد ربہ مرتین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے۔ یہ ترمذی کی ایک روایت ہے۔ ایک بار سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، ایک بار دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ طبرانی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، مسلم شریف میں بھی ایسے الفاظ ہیں۔ اور حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ذر غفاری، ان لوگوں کی ایسے صحابہ کی روایتیں ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں دیکھا ہے، اور ایک بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ نے دلیل قرآن کی دی ہے۔ معراج کے وقت تو وہ بہت چھوٹی تھی، بچی تھی وہ، تو انہوں نے جو دلیل دی ہے قرآن سے دی حضرت عائشہ نے۔ قرآن مجید میں ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ کو پا نہیں سکتے، وہو یدرکہ، وہ نگاہوں پر گرفت رکھتا ہے۔ ان مخلوق کی نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، بلند ہے اللہ اس۔ تو جواب دینے والوں نے یہ کیا ہے کہ ادراک نہیں ہو سکتا۔ ادراک کسی چیز کو پوری طرح گھیر لینے کو کہتے ہیں، پوری طرح سمجھنے کو، مکمل دیدار کو کہتے ہیں۔ کوئی جزوی اعتبار سے دیکھنا الگ ہے، اور کوئی چیز کو پوری طرح سے کور کر لینا الگ ہے۔ تو کور کر لینا، پورے مشاہدے کو ادراک کہتے ہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہہ رہی کہ جلوہ بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں ہے، اس لیے کہا ہے کہ دیکھا ہے۔ بہرحال جب آخرت میں تو دیدار ہے، سب کو ہی ہوگا، ہم لوگوں کو بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ دنیا الگ ہے، وہاں کے اصول الگ ہے، وہاں کی نگاہیں الگ ہے۔ دنیا میں البتہ دیدار، چونکہ حضور نے دنیا ہی میں جا کے دیکھا تھا، تو اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو گئی، ماشاءاللہ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی نے وہ اتحیات کی شکل میں دے دی ہے۔ وہاں جو اللہ سے گفتگو ہوئی تھی اس کا ایک نمونہ ہے اتحیات۔ تو اللہ کے نبی جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات ہے زبان سے، زبان کے ذریعے سے جتنی بھی اللہ کی تعریف کی جا سکے، جتنی بھی بندگی کا مظاہرہ کیا جا سکے، جتنی بھی تسبیح کی جا سکے، زبان سے جو اظہار ہے بندگی کا وہ ہے التحیات۔ والصلوات، عبادت کے ذریعے سے، جسمانی عبادت کے ذریعے سے جو بندگی کا اظہار ہے وہ ہے والصلوات۔ والطیبات، اپنا مال خرچ کر کے جتنا اللہ کو بتا سکتے ہیں، اپنی غلامی مال لٹا کر، وہ ہے الطیبات۔ تو اے اللہ، میری جسمانی پوری عبادتیں، میری مالی پوری عبادتیں اور میری پوری زبانی بندگی سب آپ کے لیے ہے۔ یہ حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو ادھر سے اللہ نے کیا کیا؟ السلام علیکہ، سلامتی ہو تم پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا پیار ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی نعمتیں کھل کے مکمل طور پر تم پر نچھاور ہوں۔ انسان کو سب سے پہلی جو ضرورت ہوتی ہے مصیبتیں نہیں آنا، سیکیورٹی نمبر 1 پہ ہے، تو وہ ہے السلام علیکہ، مصیبتوں سے، نقصانات سے، پریشانیوں سے نجات۔ اب مصیبت تو نہیں آ رہی مگر کھانے پینے کو نہیں مل رہا تو یہ پریشانی ہے۔ تو رحمت کیا ہے؟ نعمتوں کا ملنا، مصیبتوں سے محفوظ ہونا، پھر نعمتوں کا ملنا۔ اور برکات ہو کیا ہے؟ نعمتوں کا پورا فائدہ ہونا۔ نعمت بعض وقت مل جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ تو کوئی نعمت جب بھرپور نفع دے تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو بہرحال جامع دعا ہے یہ۔ وہاں سے ہمارے پاس سلام آیا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال حضور کو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فوراً حضور نے کیا کیا؟ امت کو یاد کیا اس موقع۔ اللہ مجھے اکیلے کو رحمت،
سلامتی نہیں، پوری امت کے صالحین۔ تو حضور نے فرمایا السلام علینا، سلامتی ہم سب پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر ہو جائے سلامتی، سب کو شامل کر لیا۔ اب یہ اللہ کا اس طرح سے عزت افزائی کرنا اور حضور کا اس موقع پر اس طرح سے نیاز مندی اور امت کو یاد رکھنا، اس کو دیکھ کے فرشتوں نے جو ہے گواہی دی حضور کی رسالت کی، اللہ کی توحید کی، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ پورا جو سین آ گیا التحیات میں۔ تو ہماری نماز بھی معراج ہے، اور نماز کے قاعدے میں ہماری بھی اللہ سے ملاقات ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ تو پوری نماز ہم کو دے دی گئی ہے معراج کے بدلے میں۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مگر نماز اس وقت کھلے گی جب نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ کا دھیان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جیسے حضور سدرہ کے دیدار کے وقت باہوش تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے، باادب تھے، ویسے ہی ہو کے ہم نماز پڑھیں، تو پھر ہم کو بھی جو ہے دیدار الہی کا ایک درجہ ہمارے مناسبت سے حاصل ہوگا۔ بہرحال پھر وہاں سے مقام قرب میں جب خاص طور پہ خاص جگہ پہ بلایا جائے تو کچھ ہدیہ تحفہ انعام دیا جاتا ہے۔ بادشاہوں کا طریقہ کیا ہے، کسی کو اپنے پاس بلایا ہے تو بغیر تحفے ہدیے کے نہیں بھیجتے، دنیا میں سسٹم یہ تھا۔ تو اپنے ایک تحفے کے طور پر حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا حکم دیا، امت کے لیے نمازوں کا حکم ملا، جاؤ اپنی امت کو ہماری طرف سے یہ تحفہ دو۔ تو 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ وہاں سے لے کے جب آپ لوٹتے وقت جو ہے ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے دیدار کے بہت مشتاق تھے، پورا تو دیدار نہیں ہوا، پر حضور کا دیدار انہوں نے کیا، خوشی ہوئی ان کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یہ 50 نمازیں امت کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، آپ اللہ کے پاس پھر جائیے، کچھ کم کرائیے۔ تو ہر ٹرپ میں وہ کم ہوتی گئی نمازیں، یہاں تک کہ آخری ہر بار وہ چاہے پہلے 10 کم ہوئی، پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے، نہیں میری امت پہ 3 نمازیں ہی تھی، مشکل تھی، اب یہ 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ تو پہلے 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، یا 5 کم ہوتی گئی، 9 بار جانا آنا ہوا۔ آخری میں جب 5 رہ گئیں تب بھی حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں جائیے، پھر ایک بار جائیے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اب شرم آنے لگی، اب پھر تو حضور نے پھر جانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، یہ بات پیغام آیا کہ میرے پاس احکام بدلتے نہیں ہیں، اب بھی 50 ہی کا حکم ہے، لیکن تمہارے امتی 5 پڑھ لیں گے تو میں 50 کا ثواب دوں گا۔ 5 50 کے برابر ہے، 50 ابھی بھی ہیں، وہ ہر نماز گویا 10 نماز کے برابر ہے۔ تو ایک نماز چھوٹ گئی تو ہم سمجھنا 10 چلے گئی سمجھنا، اس وجہ سے بہت اہمیت سے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب معراج سے جب واپس ہوئے، اب صبح جو ہے پہنچے کعبہ میں، تو کفار کو سنایا، کسی کو سنایا کہ آج رات میں جو ہے سفر ہوا تھا، تو بہت حیران ہوئے لوگ سن کے، فوراً لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، اچھا ایک رات میں، اب وہ اوپر کی بات تو پوچھی نہیں، کیا پوچھیں گے، مگر یہ کہ بیت المقدس تک جانا ہی لمبا سفر تھا، 1 مہینے کا سفر تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج رات میں گئے بھی آئے بھی، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو سب جمع ہو گیا، ابو جہل بھی تھا، سوال جواب شروع کر دیے، جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا سب نے پوچھا اس کا دروازہ کیسا ہے، اس میں کڑیاں کتنی، باریک باریک سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اتنا غور سے تو دیکھا نہیں تھا، سب یاد نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، تو میں دیکھتا جاتا تھا، بولتا جاتا تھا۔ تو کسی نے جا کے ابو بکر وہ پکڑا، حضرت ابو بکر بہت ذہین مانے جاتے تھے اور ان کا ایک حیثیت تھی، تو جا کے کہا
کہ تم بولتے تھے نا محمد جو ہے نبی ہیں اور ایسے ہے ویسے ہیں، دیکھو آج تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ تم بھی اس کا انکار کرو گے۔ وہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ وہ آج کی رات میں ہی وہ ملک شام جا کر آ گئے ہیں۔ اے ابو بکر تم سمجھدار ہو، بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو ابو بکر نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا؟ تو انہوں نے کہا ہاں کہہ رہے ہیں، جا کے دیکھو، انہوں نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہو، بالکل سچ کہتے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے گواہی دی کہ اگر حضور نے کہا ہے تو بس وہ سچ ہے۔ تو اس پر ان کا لقب پڑا صدیق، تصدیق کرنے والے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ اپنے محبوب سے بلا واسطہ گفتگو ہو، اور ملائکہ کو بھی حضور کے دیدار کا آسمانی دنیا میں شوق تھا، ان کا بھی ارمان پورا ہو، اور آپ کی برتری فرشتوں پر بھی زیادہ ہے یہ بھی ظاہر کرنا تھا۔ اس لیے جبرائیل ایک مقام پہ رک گئے، لیکن آپ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اور ساری مخلوقات کے نبیوں کے، ساری انسانیت کے امام ہیں یہ بتانا تھا، اس لیے پورے نبیوں کو پیچھے نماز پڑھوائی۔ اور کفار تھوڑے دن پہلے ہی پیشکش کر چکے تھے کہ آپ یہ ایک اللہ کی بات بولنا چھوڑ دیجئے، آپ جو چاہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، یہ دین اسلام کی دعوت چھوڑ دیجئے، آپ ہمارے سب سے بڑے خاندان کے ہیں، بہت باحیثیت ہیں، آپ کو ہم اپنا ہر مقام دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ ایک اللہ کی بات بولنے سے گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ یہ کلمے کی بات چھوڑ دیجئے ایک اللہ کی، اور آپ کی 100 باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے پیشکش کی تھی کہ اگر آپ تھوڑا سا پیغام تھوڑا چینج کر لیں، تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دولت مند ہو جائیں عرب میں، تو ہم پورے سردار سب اتنی دولت جمع کر کے آپ کو دیں گے کہ سب سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہوگی۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اونچے گھرانے کی بہت ہی اعلیٰ گھر کی شادی کرنا ہے، تو آپ جس گھرانے کی جس سردار کی بیٹی سے کہے اس سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، عربستان میں کوئی بادشاہ تھا نہیں، شہری حکومت تھی، اگر آپ بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں، وہ آپ راضی ہیں، تو ہم سب مل کے آج مل کے پورے قبائل مل کے آپ کو بادشاہ طے کر دیں گے، تاج پوشی کر دیں گے، تو آپ جو چاہے ہم آپ کو دیں گے، یہ ایک اللہ کی بات بولنا چھوڑ دیجیے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، تب بھی میں یہ ایک اللہ کی بات، اس دین کی بات چھوڑوں گا نہیں۔ یا تو دنیا میں یہ دین پھیل جائے گا، یا تو اس راستے میں میری جان چلی جائے گی، لیکن میں اس کے اندر اس کو دعوت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے سب کچھ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا معراج میں بتایا کہ وہ کیا پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھو میرے پاس پیش کرنے کے لیے کیا کیا ہے، جنتیں بتائی، لوح بتایا، کرسی بتائی، پوری آسمانی کائنات بتائی، آپ کی عزتیں بتائی، کہ تم نے وہ سب ٹھکرایا، دیکھو تمہارا کیا مقام ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے، اور یہ مخلوق کے پاس دینے کے لیے کیا ہے۔ تو جو دنیا سے منہ موڑ لے، اللہ نے گویا اپنے خزانوں کی سیر کرائی بھیج کے، اور دلداری کرنا بھی مقصود تھا، چونکہ قربانی بہت دیتے دیتے دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس رات میں جب آپ لیٹے تھے تو یہ غمگین الفاظ بولتے ہوئے لیٹے تھے، کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو یہ ٹوٹے ہوئے میرے دل کو سہارا دیتا، کاش میرا کوئی رفیق ہوتا۔ ایک غم کی حالت میں سوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتیں دے کر مقام بتایا کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ بہرحال وہ معراج کا دن ہے، اس دن کے بعد سے حضور کا عروج شروع ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے حالات ایسے پلٹا کھا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر مدینے والوں کے دل میں بات ڈال دی، وہاں کے سرداروں کے دلوں میں بات ڈال دی۔ یہاں پر ایک ایک آدمی کا بات سننا مشکل تھا، وہاں وہ تھوڑی عرصے میں پورے سردار پورے بات ماننے والے ہو گئے، اور انہوں نے آ کے پیشکش کی کہ ہم سارے دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے واسطے پورے قریش سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ مدینہ آئیے، مدینے سے کام چلے گا آپ۔
پھر آپ مدینہ پہنچے تو اس شان سے پہنچے کہ بادشاہوں کے جیسے استقبال ہوتا ہے اس طرح سے آپ کا استقبال ہوا. سارے مرد ہتھیار لگائے ہوئے، ساری عورتیں چھتوں پہ ترانے گاتی ہوئی دف لے کے، اور بچے خوبصورت کپڑے پہن کے گلیوں میں گیت گاتے ہوئے. پھر اس کے بعد ایک شاہی شان آپ کی ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ کی فوج ہو گئی، پھر آپ کے اطراف پہرا دینے والے ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں 7-8 سال کے اندر پورے عرب کو اور پورے قریش کو آپ کے قدموں میں جھکا دیا. پھر آپ کے صحابہ کے ذریعے سے تو پوری آدھی دنیا کو جھکا دیا. تو معراج کے دن سے آپ کی طاقت کا دور شروع ہوا، غلبے کا دور شروع ہوا، حکمرانی کا دور شروع ہوا. تو یہ سب کب ہوا؟ قرآن شریف. چند منٹ میں یہ احکام معراج کے ترجمہ کر دیں گے بس. اس معراج کے موقع پر ہی یہ 15ویں پارے کا جو پہلا سورہ ہے، آدھا پارے کا، یہ معراج کا ہی سورہ ہے. معراج میں آپ کو جو وحی ملی وہی سورہ بنی اسرائیل اس کا نام ہے. اس کی پہلی آیت میں ہی معراج کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اور یہ پورا سورہ گویا معراج کے موقع پر ہی آپ کو ملی ہوئی وحی ہے. تو جہاں آپ کو پچھلے سارے انبیاء کی امامت کروائی گئی، وہیں پورے اسلام کا خلاصہ بھی آپ کو اسی موقع پہ دیا گیا. تو تورات جو نازل ہوئی تھی، ایک تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح تک تو احکام وغیرہ نہیں تھے، تمدنی وہی ہوتی تھی، کپڑے کیسا بنانا، گھر کیسا بنانا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی مرتبہ شریعت آنی شروع ہوئی، احکام آنے شروع ہوئے، وہ ابتدائی شریعت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باضابطہ احکام آئے ہیں، وہ تورات کی شکل میں. تو تورات میں بنیادی طور پر 10 احکام تھے، اتنی بڑی کتاب نہیں تھی. 10 احکام تورات کے احکام 10. تو معراج کے موقع پر حضور کو وہ پورے 10 احکام پھر آپ کو دیے گئے. تورات پھر سے دی گئی اور اس میں مزید 2 احکام کا اضافہ ہے، 12. تو یہ 10 احکام یہ 15ویں پارے کے دوسرے تیسرے رکوع میں آ گئے ہیں. یہ گویا پورے دین کا خلاصہ ہے. آدم علیہ السلام سے جو لے کے چل رہا ہے آج تک پورے دین کا تورات کا خلاصہ ہے، مزید تھوڑے سے اضافے کے ساتھ. تو اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم مختصر کریں گے دین کو تو بنیادی چیزیں کیا ہیں جن کی اللہ کے پاس اتنی اہمیت ہے کہ ہر دور میں اس کو اجاگر کیا گیا ہے. تو میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں یہ 12 احکام کا، تاکہ ہم اہمیت سے ان احکام کی پابندی کریں. یہ معراج کا پیغام ہے امت کو. تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت نہ کرنا مگر صرف اسی کی. تو سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا توحید، بس ایک اللہ کی عبادت. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. تو اس میں توجہ کی بات یہ ہے کہ جملہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ توحید کے ساتھ ملا کے کہہ رہے ہیں، بیچ میں واو اور قلم نہیں آیا. ایک ہی سانس میں جہاں اللہ کی عبادت کا حکم ہے اسی میں سانس توڑے بغیر اسی میں اللہ نے گھسا دیا کہ یہی درجہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا. اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ماں باپ ہی. اللہ نے پیدا کیا لیکن دنیا میں تو پیدا ہوئے ماں باپ کے ذریعے سے. ظاہری طور پہ تو ماں باپ خالق ہیں، حقیقی خالق وہ ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ فوراً اسی میں کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو انسانیت کی ابتدا سے جب بھی دین آیا، چاہے جتنی شارٹ شکل میں آیا، اس میں پہلا حکم یہی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اب دیکھیے یہ جو موقع ہے پورے گویا خلاصہ ہے یہاں پر احکام کا. دوسرے احکام صرف دو تین لفظوں میں ہیں، لیکن ماں باپ کا جب بات آئی تو اللہ نے اتنا پھیلایا اس کو یہاں کہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. خاص طور پہ ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے. وہ ماں باپ تم کو اس حال میں مل رہے ہیں کہ اس وقت وہ بوڑھے ہیں، تب تو بہت احتیاط کرو، بہت ادب کرو، بڑا خیال رکھو کہ ان کا دل نہ ٹوٹے.
فلا تقل لهما اف، اس وقت تو کبھی اف بھی نہیں کہنا. نافرمانی کرنا، ڈانٹنا، دل توڑنے والی بات دوسرا ہے، اف بھی مت کرو. یہ ہلکا سا ہلکا لفظ ہے جو بیزارگی کو ظاہر کرتا ہے. تو اس میں صحابہ نے تشریح یہ کی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بعض وقت بڑھاپے کی وجہ سے غلط چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، غلطی نہیں ہوتی پھر بھی ڈانٹتے ہیں. بوڑھے ماں باپ بولتے ہیں کہ 55 کے بعد بچپن لوٹ آتا ہے. تو جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم ان کی تخلیق کو میں ٹیڑھ پیدا کر دیتے ہیں. تو بڑھاپے کی وجہ سے سوجھ بوجھ جو ہے وہ مار کھا جاتی ہے، بات چیت زمانے کے حساب سے نہیں رہتی، ضد آ جاتی ہے طبیعت میں، رسنا پھسنا سب آ جاتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی بیجا بات کر رہے ہیں تب بھی ایسا ادب سے سنو، تمہارے چہرے سے بھی ظاہر نہیں ہونا کہ آپ کو ناگوار گزر رہا. اور یہ سانس، آدمی ناگوار بات کو سن کے جب تکلیف سے برداشت کرتا ہے نا تو سانس پھولتی ہے، سانس پھولتی ہے. تو فرمایا سانس بھی نہیں پھولنا. اف کی تشریح کی گئی ہے کہ ان کی ناگوار بات کو برداشت کرتے ہوئے سانس بھی، تمہاری سانس سے بھی اندازہ نہیں ہونا کہ تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا کنٹرول کرو. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے بات کرو تو عزت سے بات کرو. تو آداب ہے اس کے شریعت میں، ان کی آواز کے برابر آواز نہیں ہونا، ان کے برابر بیٹھنا نہیں، بہت سارے آداب ہیں اس کے. آج کل اس کا رواج ہی ختم ہو گیا. اور فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے سامنے پیار کے بازو بچھا دو، بچھ جاؤ ان کے سامنے پیار سے، الفت سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، محبت سے جتنا تم بچھ سکتے ہو، اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہو، اتنا کر کے پھر اللہ سے مانگو، یا اللہ ہم تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایسے بچپن میں انہوں نے ہم کو پیار دیا ہے، اے اللہ آپ بھی ان کے ساتھ پیار کا معاملہ فرمائیے. اللہ سے ایسی دعا کرو. کما ربیانی صغیرہ، جس طرح پال پوس کے بچپن میں بڑا کیا. کتنا ستاتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا آپ کو ستا رہے ہیں. اب صحابہ کرام ہیں، بہت ادب سے ڈر بھی سنبھل کے پھر احتیاط کرتے تھے. تو فرمایا اصل چاہے دل کی کیفیت ہے، اگر تھوڑی بہت اوپر سے اونچ نیچ ہو بھی جائے ادب میں، احترام میں، تو اللہ تمہارے دلوں کو دیکھیں گے. دل میں اگر ادب ہے، محبت ہے، احترام ہے، تو چھوٹی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو پکڑ نہیں ہوگی. فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں کے اندر کیا کیفیت ہے اللہ اس کو بہت اچھا جانتے ہیں. ان تکونوا صالحین، اگر تم لوگ درست رہو، ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ بار بار جو اپنے طرز عمل کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو معاف بھی بہت کرتے رہتے ہیں. جائزہ لیتے رہو، چوکنا رہو ماں باپ کے ساتھ، اللہ معاف بھی کرے گے. تو یہ پہلا حکم توحید کا ہے. 10 احکام جو تورات کے تھے اس میں پہلا حکم توحید کا ہے. دوسرا حکم ماں باپ کے احترام کا ہے، خدمت کا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک. وآت ذی القربى حقہ، جو بھی قریبی رشتہ دار ہے ان کا حق ادا کرو. تو دیکھو تیسرے نمبر پہ ہے دین میں. سب جائزہ لے لو آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ. یہ 1/4 ہے اسلام میں، یعنی 1/4 حصہ مقام ہے ماں باپ کے ساتھ، یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا. آدمی نمازیں تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے، صدقے بھی کر رہا ہے، لیکن رشتہ داروں سے انبن ہے تو گیا. رشتہ دار اور رشتہ داروں سے حسن سلوک میں ان کا نیک ہونا ضروری نہیں. وہ شرابی ہے، گالیاں دینے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، وہ جادو بھی کرانے والے ہیں، تو رشتہ رکھو ان سے. رشتہ تو رکھنا ہے، نبھانا ہے اس کو. اب تفصیل تو ملاقات میں بتائی جا سکتی ہے. والمسکین وابن السبیل، 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے غریب کا حق ادا کرو اور مسافروں کا حق ادا کرو. جو گھر سے باہر ہیں ان کی راحت آرام کا خیال رکھو. تو پہلے زمانے میں ایسے ہوٹلز نہیں تھے تو مسافروں کو بہت مشکل ہوتی تھی، اس لیے مسافر کا بہت بڑا مقام ہر مذہب میں. مسافر خانے کھولنے کا حکم ہر مذہب میں. مگر ہمارے پاس کیا ہوا ہے اس زمانے میں، مسافروں کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہیں مسلمان جیسے دوسرے مذہب والے ہیں.
اور مسجد کے مؤذنوں کو تو اور انتظام کرنے والوں کو تو کیا ہے، مسافروں کی خدمت کرنا بہت جان پہ آتا ہے بھائی۔ جن لوگوں کا گھر مسجد سے بہت دور ہے، مارکیٹ کے ایریے کی مسجدیں ہیں، وہاں استنجا وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ دین کا حصہ ہے بھائی لوگوں کے لیے ضروریات کا انتظام کرنا۔ اب وہ صفائی میں مشکل ہوتی سمجھ کے بس تالے ڈال کے رکھتے رہتے ہمیشہ سب جگہوں پر بھائی۔ ایک کے بجائے اور ایک ملازم رکھے، جب اتنے خرچے ہو رہے ہیں سہولت دینا الگ سے ہمارا کام ہے۔ ایسے پبلک مقامات پر بیت الخلاء کا سہولیات کا انتظام کرنا امت کا کام ہے۔ وہ بھی ایک درجے میں مسافر ہے، جو بھی گھر سے دور ہے مسافر ہے، تو مسجد میں نہ صحیح تو ان کا انتظام الگ سے کرنا ہمارا کام ہے۔ تو بہرحال مسافر کا بہت بڑا مقام ہے۔ آج کل ہمارے دلوں میں مسافروں کا وہ درجہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا، چوتھا، پانچواں حکم کا تھا۔ اب اس کے بعد ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو۔ فوراً دیکھیں تعلیم میں کسی حکمت ہے، رشتہ داروں کا حق کب ادا کرے گا آدمی؟ فضول خرچی نہیں کرے گا۔ غریبوں کا خیال کب کرے گا؟ فضول خرچی نہیں کرے گا۔ خود اتنے خرچے کرنے کی عادت ہے کہ اپنی آمدنی اپنے کو بس نہیں ہو رہی تو دوسروں کیا دے گا؟ جو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرے گا، دیکھ سمجھ کے پیسہ خرچ کرے گا، وہ پھر باقی انسانوں کی خدمت کر سکے گا۔ ورنہ جو خواہشات کے پیچھے بھاگے گا تو کبھی بھی اس کی ضرورتیں اس کے پیسے سے ہی پوری نہیں ہوں گی۔ اس لیے فرمایا پیسہ فضول جگہ پہ خرچ مت کرو، جہاں جتنی ضرورت ہے وہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں مت خرچ کرو۔ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، تمہاری تھوڑی ہے۔ اور فوراً کتنی سخت جو ہے تنبیہ ہے، فرما رہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بھی اپنا پیسہ اور اپنی چیزیں فضول جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہے۔ بولے شیطان کو بھی اللہ نے بہت عزت دی، صلاحیتیں دی، اس کا اس نے غلط استعمال کیا۔ تو جو لوگ بھی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط جگہ پہ فضول خرچی کر رہے ہیں، بولے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کتنا برا لقب ہے یہ، یعنی ایک اسلام میں سب سے بدترین چیز کو یہ تو شیطان ہے۔ وہ ساری جہنم کی دنیا کے شر کی بنیاد شیطان ہے، اور دوسرے گناہ نہیں، یہ گناہ کرنے والوں کو جو فضول خرچی کرتے ہیں بولے یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ بھی ناشکرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اور فرمانے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کی کہانی کیا ہے؟ اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ جو لوگ بھی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے وہ ضائع ہو جائیں گے، پھر ناشکری پہ آ جائیں گے، تو تم بھی ناشکرے بن جاؤ گے۔ پھر دیکھ سنبھل کے استعمال کرو، برکت ہوگی، اور اللے تللے اڑاؤ گے تو بھکاری بن جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، اور پھر ناشکرے ہو جاؤ گے۔ تو جو بھی فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ ناشکری کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ایک تو غلط جگہ پہ استعمال کرنا ہی ناشکری ہے، دوسری چیز چلی جائے گی تو بعد میں پھر ناشکری ہوگی۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تمہارے حالات ایسے ہیں کہ آئندہ اچھے حالات بننے کے، ابھی پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس، اللہ کی رحمت کا تم کو امید ہے، ابھی پیسے نہیں ہیں، کچھ دن بعد تو انشاءاللہ آئیں گے، تب فوری مدد نہ بھی کر سکو تو یہ یتیموں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو اچھی بات کرو، قولا میسورا، نرمی سے بات کرو، ہمت کی بات کرو، دل مت توڑو ان کا۔ اب آگے بتا رہے ہیں، اب خرچ کرنے میں بھی یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی بھی نہیں، مطلب ہے کہ فضول خرچی بھی نہیں کرنا ہے اور کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور اپنا ہاتھ تمہارا گویا گردن سے باندھ دیا گیا ہے، کھلتا ہی نہیں ہے، ایسا بھی مت کرو ہاتھ، اور پوری طرح ہاتھ کھول بھی مت دو۔ کنجوسی بھی مت کیا کرو، جو ضروری تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں اس پہ خرچ کرو، اور لیکن یہ کہ پوری طرح اس کو کھول بھی مت دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، بہت زیادہ سخی بن جاؤ گے، داتا بن جاؤ گے، دھڑلے سے اڑانے والے بن جاؤ گے، تو فَتَقْعُدَ مَلُومًا، ایک دن آئے گا کہ ملامت زدہ بن کے بیٹھ جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ تو سخاوت کرنے میں بھی ہر آدمی کو اپنا معیار دیکھنا چاہیے، ایسی سخاوت نہ کرے کہ بعد میں پھر پریشان ہونا پڑے۔ اب آگے فرمائیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ سمجھنا کہ پیسہ دین پہ خرچ کروں گا، غریبوں پہ خرچ کروں گا،
تو تنگی آ جائے گی، یہ غلط ہے بول رہے ہیں۔ کس کو کتنا رزق دینا ہے نہیں دینا ہے سب ہمارے منصوبے ہیں، تمہارے کنجوسی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم دینے والے ہیں۔ اس لیے پیسے پہ بھروسہ مت کرو، ہم پہ بھروسہ کرو، جہاں ضروری خرچے ہیں کرو، ڈرو مت مستقبل کے بارے میں۔ تو اللہ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اللہ روزی کھل کے دیتے ہیں۔ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ کس بندے کے اندرونی حالت جاننے کو خبیر بولتے ہیں، باہر کی چیز دیکھنے کو بصیر بولتے ہیں۔ تو تم میں سے ایک ایک کے کیا حالات ہے، ظاہری حالات کیا ہے، گھر کے اندر کیا حالات ہے، سب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیں گے تم کو۔ اس لیے خواہ ادھر ادھر کی باتیں سوچ کے کنجوس مت بنو اور بے تکے سخی بھی مت بنو۔ دیکھو اس موضوع کو اللہ نے پھیلایا، دیکھیے ماں باپ کے موضوع کو پھیلایا ہے، یہ خرچ کے موضوع کو پھیلایا ہے۔ دوسرے موضوع شارٹ ہیں آگے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگی کے ڈر سے، اخراجات کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ عربوں میں کچھ لوگ کرتے تھے، اب بھی کیا ہے، 2 بچے رہیں گے، کم بچے رہیں گے تو اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، اچھے انداز میں پال سکتے ہیں، بچے زیادہ ہوں گے تو پھر کیسا پالیں گے، پھر اچھا ان کو پڑھا نہیں سکتے، اچھا نہیں رکھ سکتے، خرچے کہاں سے لائیں گے۔ یہ سوچ کے کوئی بھی آدمی اگر احتیاط کر رہا ہے اولاد تو وہ شرک کا حصہ ہے، شرک میں آتا ہے کہ خرچہ کہاں سے لائیں گے، یہ سوچ کر اگر کوئی فیملی پلاننگ کر رہا ہے یا کسی طرح کی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو یہ شرک میں آتا ہے۔ لیکن کوئی دوسری وجہ ہے، بیوی کی صحت بہت کمزور ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے، یا ہے کہ تعلیم تربیت میں مشکل ہو رہی ہے، ایک دم اس کے واسطے عارضی تدبیریں کہ بچوں کی پیدائش جلدی نہ ہو، آپریشن تو نہ کرائے آدمی لیکن عارضی تدبیریں کر سکتا ہے دوسرے مقاصد سے، لیکن خرچے کے ڈر سے کرے گا تو شرک میں آ جائے گا، بہت بڑا گناہ ہے۔ نحن نرزقہم وایاکم، یہ بچوں کو بھی ہم رزق دیں گے اور تم کو بھی ہم دیں گے، تم کون ہو بچوں کو پالنے والوں، اس وجہ سے بچوں کو قتل مت کرو۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ بے شک ان کا قتل یہ بہت بڑی خطا ہے۔ تو وہ لوگ تو پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، اور آج کل جو آپریشن کر رہے ہیں تو وہ پیٹ میں قتل کر رہے ہیں، قتل ہی ہے، چاہے آپ زمین پہ کرو یا پیٹ میں کرو، قتل تو قتل ہی ہے۔ تو بچوں کو قتل کرنا، چاہے پورا جسم بننے کے بعد قتل کرو یا 4 مہینے کے بعد قتل کرو، اندر قتل تو قتل ہی ہے، بہت بڑی خطا ہے فرمایا۔ اور ایک جو بنیادی حکم ہے پوری شریعت میں، ولا تقربوا الزنا، زنا کاری کے قریب بھی نہ جانا، انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بہت بے حیائی کی چیز ہے، وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے، یہ پوری سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ارے ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ہر انسان کی جان کی، ناحق کسی کا قتل مت کرو۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ، جو ظلم سے جس کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ وہ بدلہ لے، فلا یسرف فی القتل، لیکن بدلہ لینے میں وہ اسراف نہ کرے، انہ کان منصورا، ولی کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، خاص طور پہ ہے یتیموں کے مال کے قریب مت پھٹکو، الا باللتی ہی احسن، ہاں اچھے طریقے سے انتظام کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم جب بالغ ہو جائے، خود اپنے پیسے کا انتظام کرنے کے قابل ہو جائے، تب تک سنبھال کے رکھو پیسہ۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہ بنیادی احکام ہے، عہد کی پابندی کرو، جو بھی کسی سے معاہدے کرو تو اس کی پابندی کرو۔ ان العہد کان مسئولا، جس سے بھی تم معاہدے کرو گے اس کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہونے والی ہے۔ وعدے کا خیال کرو، وعدے پورے کرو، معاہدے پورے کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ناپو تولو، ناپو تو پورا تولو، پورا ناپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ٹھیک ترازو سے تولو، یعنی کاروبار کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی بیشی مت کرو، صحیح کاروبار کرو۔ ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ تم کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا کریں گے تو جلدی لکھپتی نہیں بنیں گے، لیکن اللہ بول رہے کہ صحیح تجارت کرو، یہ بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ التَّأْوِيلَ، بہترین انجام اس کا ہے، فوری نفع نہیں آئے گا لیکن تمہاری تجارت مضبوط ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو،
یعنی لوگوں کے حالات معلوم کرتے رہنا، ٹوہ لیتے رہنا، لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہنا، ہر معاملے میں ایسا مت کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، یہ آنکھ اور یہ خیالات تم کیا سوچ رہے ہو اس کا پوچھ ہونے والی ہے۔ تو غیر ضروری لوگوں کے پیچھے مت پڑو، لوگوں کے عیب تلاش، یہ جو ہے سوسائٹی کا ادب بتایا گیا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اترا کر مت چلو۔ کہ اسلام میں تکبر بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کو اہتمام سے بتا رہے ہیں۔ تو جو اترا کے چلتے ہیں ان کو ڈانٹ رہے ہیں، انک لن تخرق الارض، یہ جو زور زور سے پیر مارتے ہوئے دھپ دھپ جو چل رہے ہو شان سے، کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ اتنی سی مخلوق ہو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور بہت اکڑ کے چل رہے ہو، سر بہت اونچا کر رہے ہو، کیا پہاڑ سے اونچے ہو سکتے ہو؟ ڈانٹ رہے ہیں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کی برائی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ وحی ہے جو حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہیں۔ پورے احکام ہو گئے، تورات کے احکام ہو گئے، 2 احکام مزید، اور آخر میں پھر توحید پہ ختم کریں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو خدا مت بناؤ۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، تو پھر جہنم میں ملامت کے ساتھ رہنا پڑے گا، پھٹکار پڑے گی۔ تو توحید سے بات شروع ہوئی، توحید پہ بات ختم ہوئی۔ ہندوستان میں توحید پہ اب رہنے کے لیے اپنے بچوں کو دینی ماحول میں تعلیم دینا ضروری ہے۔ اب ہر طرف سے شرک کی دعوت پھیلنے والی ہے، اہتمام سے ہم اپنے اولادوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ اہتمام سے یہ مہینہ گزارا جائے۔ بولتے تھے رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ زیادہ عبادت کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ کچھ بولنا تھا؟